اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 259 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 260 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم نے رب اے میرے رب ارنی دکھا دے نی مجھے دکھا دے کیف کس طرح کیوں کر کیسے تو زندہ کرتا ہے الموتا مردہ کو۔ قال اس نے کہا اولم کیا حمزہ یہاں پر استفہامیہ ہے، لم نہیں کیا نہیں، تؤمنو تو یقین کرتا کیا تم یقین نہیں کرتے ہو۔ قال اس نے کہا بلا کیوں نہیں، بلکہ ولیکن اور لاکن لیکن بلکہ، یہاں لاکن جو ہے وہ بلکہ کے معنی میں آئے گا۔ یطمئن لے تاکہ یطمئن مطمئن ہو جائے، اطمینان ہو جائے، قلب دل یا ضمیر متکلم کی ہے کہ میرا دل، میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ قال اس نے کہا فخذ پس خذ پکڑ لے اربعتن 4 من الطیر من سے الطیر پرندے، 4 پرندوں میں سے 4 یعنی 4 قسمیں۔ فسرہن پس سرہن انہیں ہلا لے کا مطلب اپنے ساتھ رائل مائل کر لے، اپنا عادی بنا دے، الی کا اپنے ساتھ، الا طرف کا اپنے ساتھ، ثم پھر اجعل رکھ دے، علی کل جبل علی پر کل ہر ایک جبل پہاڑ، منہن ان میں سے، من سے ہن ان میں سے، ان کے جزءاً ٹکڑے، ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑے ہر جبل پر رکھ دے، ہر پہاڑ پر رکھ دے۔ ثم پھر ادعو پکار ہن انہیں پکار، انہیں بلا، یاتینا وہ آئیں گے، کا تمہارے پاس، وہ تمہارے پاس آئیں گے، سعین دوڑتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، وعلم اور علم جان لے، ان اللہ کہ اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا کہ کیا تو یقین نہیں رکھتا۔ قال بلا اس نے کہا کیوں نہیں، ولیکن یطمئن قلبی بلکہ تاکہ اطمینان ہو جائے میرے دل کو۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر اس نے کہا کہ پکڑ لے پرندوں میں سے 4 اقسام، فسرہن الیک پھر انہیں اپنے ساتھ ہلا لے، ثم اجعل علی کل جبل منہن پھر انہیں رکھ دے ہر ایک کو پہاڑ پر، جزءاً ہر ایک کے ٹکڑے، ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑے پہاڑوں پر رکھ دے، ثم ادعوہن پھر انہیں بلا لے، یاتینک وہ آئیں گے تمہارے پاس، سعین دوڑتے ہوئے، وعلم ان اللہ عزیز حکیم جان لے کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑ کر اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھوا دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ یہ معمہ ہے حیات اور موت کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہو گیا تھا نمرود سے،
جیسے کہ ہم پیچھے جو ہے وہ 2 آیت پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی تھی کہ میرا رب ربی الذی یحیی و یمیت، جلاتا ہے اور مارتا ہے. تو اللہ ان کے وہ دیکھنا چاہتے تھے، ان کو یقین تو تھا لیکن پھر بھی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا رب زندہ کو مردہ، پھر مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے. حضرت ابراہیم کے سوال کی بہت سی وجوہات تھیں. ایک وجہ یہ بھی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ نمرود مردود کے سامنے پیش کی تھی یہ دلیل، تو آپ نے چاہا کہ علم یقین سے عین الیقین بھی حاصل ہو جائے، جانتا تو ہوں ہی لیکن دیکھ بھی لیں. صحیح بخاری شریف میں اس آیت کے موقع کی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ ہم شک کے حقدار بنسبت حضرت ابراہیم کے زیادہ ہیں، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، تو اس سے کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ حضرت خلیل اللہ کو اللہ کی اس صفت میں شک تھا. اس حدیث کے بہت سے جوابات تھے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ شاید یہ ہوگا کہ ہم خلیل اللہ سے کمزور ایمان ہونے کے باوجود خالق عالم کی اس صفت میں شک نہیں کرتے، تو خلیل اللہ کو شک کیوں ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا تھا. ہم تو جو ہے وہ بہت ہی کم درجے کے ایمان والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ایمان تو بہت ہی بلند تھا. پھر بھی انہوں نے جو سوال کیا ہے تو وہ شک کی بنا پر نہیں کیا تھا. اب رب العالمین خالق کل فرماتا ہے کہ 4 پرندے لے لو. اب ان پرندوں کے بارے میں کہ کون کون سے پرندے ہیں، مفسرین نے بہت سے اقوال جو ہیں وہ فرمائے ہیں کہ یہ جو ہے وہ قلنگ، مور، مرغ، کبوتر تھے. کوئی کہتا وہ مرغابی سیمرغ کا بچہ اور مرغ اور مور تھے. کوئی کہتا تھا کبوتر، مرغ، مور اور کوا تھا. یہ ہم نے بھی پڑھا تھا کہ کبوتر، مرغ، مور اور کوا یہ 4 پرندے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان کو اپنی آواز کا عادی کیا. حلالے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے ان کو عادی کر دینا، مل جل کر رہنا، کہ جانور وہ پرندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہچانتا تھا اس طرح سے کہ اس کو پہلے سے پال لے کچھ دن، پھر ان کو ذبح کر کے ان کو کاٹ کے ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کو مکس کر کے قیمہ بالکل بنا کے مکس کر کے پھر جو ہے پہاڑوں پر مختلف پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے وہ رکھ دیے اور ہر ایک کا سر جو ہے اپنے پاس رکھا. اس کے یہ کون سے پرندے تھے کون سے نہیں تھے اس کے جاننا جو ہے ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تھا یہی تھا نہیں، بس 4 پرندے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ 4 پرندے تھے، تو ہم نے بھی مان لیا کہ 4 پرندے تھے. حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ اپنے پاس انہوں نے جو ہے وہ سر اپنے پاس رکھ لیے، جب ہل گئے انہیں ذبح کر دیا، پھر ٹکڑے الگ الگ کر دیے، پھر آپ نے 4 پرند لیے ذبح کر کے ان کے ٹکڑے یہ دوبارہ سے آ رہا ہے، پھر 4 پہاڑوں پر وہ ٹکڑے رکھ دیے اور سب پرندوں کے سر اپنے پاس رکھے، پھر بحکم الہی انہیں بلانے لگے. جس جانور کو آواز دیتے اس کے بکھرے ہوئے اور ادھر ادھر سے اڑتے نہیں آتے، یہاں پر اڑتے لکھا ہوا ہے چلتے ہوئے، کیونکہ سعین چلتے ہوئے آ رہے تھے، بالکل وہ آپس میں مل گئے تھے، ان کی ٹانگیں بھی آ گئی تھی، سر نہیں تھے، وہ چلتے دوڑتے آ رہے تھے، آپس میں جڑتے، اس طرح خون کے ساتھ ملتا، باقی اجزاء بھی جس پہاڑ پر ہوتے آپس میں مل جاتے. پرندہ چلتا ہوا دوڑتا ہوا آپ کے پاس آتا، آپ اسے دوسرا سر جو ہے وہ پیش کر دے تو وہ اپنے اس سر کو قبول نہیں کرتا تھا، اور وہ جب اپنا سر اس کے ساتھ ملایا جاتا تو وہ اس کے ساتھ سر کے ساتھ آ کر مل جاتا. یہ 4 پرندے زندہ ہو کر اڑ گئے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور جو ہے مردوں کو زندہ ہونے کا یہ ایمان افروز نظارہ خلیل اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. پھر فرماتا ہے کہ جان لیں اللہ غالب ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، جس کام کو چاہے بے روک ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، وہ اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے.
اسی طرح اپنے انتظام میں اور شریعت کے مقرر کرنے میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جناب باری تعالیٰ کا یہ سوال کرنا کہ کیا تو ایمان نہیں لایا، اور حضرت خلیل اللہ کا یہ جواب دینا کہ ہاں ایمان تو ہے لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں، یہ آیت مجھے تو اور تمام آیتوں سے زیادہ امید دلانے والی معلوم ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایماندار کے دل میں اگر کوئی خطرہ وسوسہ شیطانی پیدا ہو تو اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی آیت کون سی ہے؟ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دو میرے بندوں سے کہ وہ جنہوں نے اپنے آپ پر اپنے نفس پر ظلم کیا، اسراف کیا، أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ظلم بھی کیا ہے اپنے آپ پر، گناہوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل جکڑ دیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کہ اے میرے گناہگار بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس امت کے لیے سب سے زیادہ ڈھارس بندھانے والی آیت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول، پھر رب دو عالم کا سوال اور آپ کا جواب کہ کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے، یہ مکالمہ اگر اس کی تفصیل کی جائے، اس کے ڈیپ میں جایا جائے، گہرائی میں جایا جائے تو بہت ہی آگے انسان پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علم کا نور ہمارے اندر پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ ایسی کوئی رمق نور کی پیدا فرمائے کہ ہر چیز ہمیں سمجھ میں آنے لگے۔ قرآن مجید میں جتنے علوم ہیں ہر علم پر ہمیں آشنائی حاصل ہو جائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔